آیت نمبر 155 155. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اختارا منتخب کیے، سلیکٹ کیے، چنے، قومہ اپنی قوم سے، 70 رجلاً آدمی، لمیقاتنا ہمارے وقت مقررہ کے لیے. لمیقاتنا 3 الفاظ ہیں، لام کے لیے، میقات مقررہ وقت، نہ ہمارا، تو ہمارے وقت مقررہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے، سلیکٹ کیے، چنے. فلما، پس جب، اخذت پکڑ لیا، ہم ان کو، یعنی کہ ان 70 لوگوں کو کس نے پکڑ لیا؟ الرجفۃ زلزلے نے. قال، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. ربی، اے میرے رب. ربی اصل میں کیا ہے؟ یا ربی. ربی سے پہلے بھی یا ہے، ربی کے بعد بھی یا ربی. لیکن پہلی یا جو ہے یہ محذوف ہے، اور ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک بچے کو بلاؤں گا تو میں کہوں گا عمیر، تو اصل میں کیا ہے؟ اے عمیر. ایسی عربی میں ہوتا ہے عمیر، مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا عمیر. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ربی، یا ربی، اے میرے رب. اس کے بعد با کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. یہ کسرہ، یہ زیر بتا رہا ہے کہ ربی کے بعد اصل میں ایک اور یا ہے جس کا معنی ہے میرے رب. تو ربی کا معنی ہم کیا کریں گے؟ اے میرے رب. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. لو، اگر، شئتا تو چاہتا، اہلکتا تو ہلاک کر دیتا، ہم ان کو، یعنی کہ ان 70 لوگوں کو، من قبل اس سے پہلے، وَإِيَّايَ اور مجھے بھی. کیا، یہ حمزہ استفہام ہے سوال کے لیے. کیا؟ تہلکو، تو ہلاک کرتا ہے، نہ ہمیں، بما فعل السفہاء منا، اس کی وجہ سے جو، با وجہ کے معنی میں ہے، سبب کے معنی میں ہے. کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے، ما جو، فعلا کیا، السفہاء بے وقوفوں نے. السفہاء جمع ہے سفیہ کی. بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے. منا اصل میں کیا تھا؟ من نا، من سے نہ ہم. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کی وجہ سے جو کیا ہم میں سے بے وقوفوں نے. ان کا معنی ویسے عام طور پہ ہوتا ہے اگر، لیکن یہاں پہ چونکہ ان کے بعد آگے الا آ رہا ہے تو یہ ان نافیہ ہو گیا، تو اس کا معنی ہے نہیں ہے ہیا یہ، الا مگر، فتنتو کا تیری آزمائش، تیرا امتحان، تضل تو گمراہ کرتا ہے، بہا اس کے ذریعے، یعنی کہ اس آزمائش کے ذریعے، من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہی ولینا. ولینا یہ بھی 2 الفاظ ہیں، نہ ہمارا. ولیو کا معنی ہو سکتا ہے کارساز، یعنی کہ ہمارے کام کرنے والا، اور دوست بھی ہو سکتا ہے. ولیو کا معنی مددگار بھی ہو سکتا ہے کہ انت ولینا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارے کام چلانے والا، کرنے والا ہے، جس کو کہتے ہیں کارساز. فاغفر، فاغفر، فا الگ ہے، اغفر الگ ہے. اغفر بخش دے، فا کا معنی اس لیے یا پس، اس لیے اغفر تو بخش دے، لنا ہمیں. لنا بھی 2 الفاظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، نہ ہمیں، ہمارے لیے ہمیں. ورحمنا اور تو ہم پہ رحم کر. وانت اور تو خیر الغافرین بخشنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. الغافرین جمع ہے غافرن کی، تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر تو ہی ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 155 155.
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 بہترین لوگ سلیکٹ کیے. کس کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگ منتخب کیے، کہا میں تم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور تم سن رہے ہوگے جب میرے اور اللہ کے مابین کلام ہوگا، اللہ کی گفتگو سننے کا تمہیں موقع ملے گا. لیکن ہوا کیا کہ ان لوگوں کے اوپر زلزلہ آ گیا، زلزلے نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ مر گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں کچھ علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اس لیے ایسا ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھائی دے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں ہے 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ تم لوگوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں. چنانچہ تمہیں کڑکنے والی بجلی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تم دیکھ رہے تھے، یہ سب مر گئے. تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس نعمت پہ، اس احسان پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ ان کے اوپر زلزلہ آیا تھا، وہاں پہ اللہ نے بتایا کڑکنے والی بجلی آسمانوں سے آئی تھی. کون سی بات درست ہے؟ دونوں باتیں درست ہیں. کڑکنے والی بجلی آئی تو زمین حرکت کرنے لگی، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا تو وہ لوگ مر گئے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہلاک کر دیتا. میں مانتا ہوں کہ میری قوم سے شرک ہوا، بچڑے کی عبادت ہوئی، اس لحاظ سے میری قوم مجرم ہے، لیکن یا اللہ اگر تو نے ہلاک کرنا تھا تو ان کے سامنے کرتا تاکہ میرے اوپر تہمت نہ لگے. اب میرے اوپر تہمت لگے گی کہ شاید میں نے ان کو ہلاک کیا ہے، میں واپس کیسے جاؤں گا اپنی قوم کے پاس؟ یا اللہ تو چاہتا تو پہلے ان کو ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، کیونکہ میری قوم سے گناہ ہوا ہے. پھر کہا یا اللہ کیا تو اس لیے ان کو ہلاک کر رہا ہے کہ ہم میں سے چند مجرموں نے، چند بیوقوفوں نے گناہ کیا؟ وہ گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی بچڑے کی عبادت. اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ یہ مطالبہ کہ اللہ تعالی ہمیں دکھائی دے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو مطالبہ کیا تھا ایک بار اللہ کو دیکھنے کا، تو ان کے اوپر تو عذاب نہیں آیا، ان کے اوپر عذاب کیوں آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میں نہیں دیکھوں گا. موسیٰ علیہ السلام تو ایمان لا چکے تھے، بس اللہ کو دیکھنے کا شوق تھا، محبت میں کہہ رہے تھے. جبکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں، ان کے اللہ کو دیکھے بغیر ہم ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے ان کے اوپر اللہ کا یہ عذاب آیا. تو اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ یہ حرکت پوری قوم نے تو نہیں کی، چند لوگوں نے کی ہے. اگر بچڑے کی عبادت تھی تو وہ بھی چند لوگوں نے کی تھی، سب بنی اسرائیلیوں نے نہیں کی تھی. اور اگر ان کے اوپر عذاب اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں دکھائی دے، تو یہ مطالبہ بھی سب لوگوں نے نہیں کیا تھا، 70 کے 70 لوگوں نے نہیں کیا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان ہی الا فتن، یا اللہ یہ تیری آزمائش ہے، یقیناً تو امتحان لے رہا ہے ہمارا. درخواست موسیٰ علیہ السلام یہ کر چکے تھے کہ یا اللہ جب میں اپنی قوم میں موجود تھا، ہم لوگ اپنی قوم میں موجود تھے، تو نے فوراً ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیجا، ہمارے اوپر مہربانی کی، ہمیں وقت دیا، تو یا اللہ اب بھی عذاب نہ بھیج، جیسے اس موقع پہ رحم کیا تھا اب بھی رحم فرما. تو موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ یہ تیری آزمائش ہے، ایسی آزمائش کے ذریعے تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، کئی لوگوں کو ان آزمائشوں کے ذریعے کیا ملتی ہے؟ ہدایت، اور کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ چھوٹی سی بات لے لیں،
کئی لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ اولاد کی نعمت واپس لے لے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ نے میری اولاد کیوں چھینی ہے مجھ سے؟ جبکہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو بھی دیکھا جو کھلاڑی تھا، اس کی بیٹی یا بیٹا فوت ہوا، اس کے بعد وہ ہدایت کی طرف آ گیا، نمازیں شروع کر دیں، دین کے ساتھ جڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انت ولینا، یا اللہ ہمارے سارے امور تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی کارساز ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، اس لیے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔